اور یہ اس کی قدرت کا مظہر ہے کہ وہ جیسے جیسے اب اس کا یہ پانی اتارنا ہی یہ اپنی ذات میں قدرت کا مظہر ہے، مگر اس پانی کا اترنا بھی ہر زمین پر ایک جیسا نہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم اس سے نکالتے ہیں نبات کو۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَاضِرًا مُخْرِجًا، پانی برستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، دانے سوکھا ہوا دانا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ حاضرًا، حاضرًا کہتے ہیں ہرا بھرا سبز۔ فرماتا ہے کہ پھر ہم اس سے پانی کی بدولت، اچھا پانی دیکھیں بظاہر صاف شفاف ہے، اس میں کوئی رنگ نہیں ہے، مگر وہ جب ایسے پودوں پر برستا ہے تو قربان جائیے وہاں سے سبز پودے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم سارے منتظر ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں الہ العالمین بارش عطا فرما، اور جیسے ہی بارش کے صاف قطرے اترتے ہیں ان میں کوئی رنگ نہیں ہوتا، نہ وہ سبز ہوتے ہیں نہ وہ سرخ ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ صاف پانی اترتا ہے اس کی قدرت یہ ہے کہ اس صاف پانی سے سبز پودا نکل آتا ہے۔ بظاہر ان کا کوئی ملاپ نہیں ہے، بظاہر ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں بنتا۔ رب فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَا، ہم نکالتے ہیں مِنْهُ، اس پانی سے جو آسمان سے اترا، خاضرًا سبز، اور کہاں سے نکالتے ہیں؟ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، وہ جو دانے تو ہم نے زمین میں ڈالے تھے نا، ان دانوں سے ہم سبز پودا نکالتے ہیں۔ بندے نے مختلف گندم کا دانہ لے لیں، کسی اور بیج کو آپ لے لیں، وہ زمین میں دبایا وہ سبز نہیں تھا، لیکن اس سے نکلنے والا پودا سبز تھا۔ فرمایا یہ ہم نکالتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، کھجورے ہیں، وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، انگوروں کے باغات ہیں۔ دیکھیں نا ہر پودے پر وہی پانی برستا ہے، ہر پودا الگ پھل دیتا ہے۔ انگور کی بیل پر وہی پانی پڑا، اس نے وہ نرم و نازک پھل دیا۔ کھجور کے سخت درخت پر وہی پانی پڑا، اس نے اور پھل دیا۔ فرمایا والزیتون والرمان مشتبہا وغیر متشابہ، زیتون کو دیکھو، رمان کو دیکھو، یہ مختلف پھلوں کی طرف، فرمایا مشتبہا وغیر متشابہ، تم ایک دوسرے کو دیکھتے ہو پھلوں کو، تم کہتے ہو یہ اس سے ملتا ہے، وغیر متشابہ، اور کبھی ایسے ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے ہی نہیں ہیں، ان کی کوئی مشابہت ہی نہیں ہوتی۔ انظروا الی ثمرہ، ان پھلوں کی طرف دیکھو، یہ پھل تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ وعد اللہ شریک کی قدرت کاملہ ہے، یہ اس کی قدرت کا مظہر ہے کہ پودا کس ساخت کا ہے۔ پہلے جو اس کا بیج بویا تھا وہ حبا متراکبہ ہے، اگر اس بیج کو اس بیج کو کاٹ لینا انسان خود، اس میں سے پودا نہیں نکال سکتا۔ یہ رب کی قدرت ہے کہ بارش برستی ہے تو وہ حبا متراکبہ، جس کو کاٹنے سے، ہمارے کاٹنے سے پودا نہیں نکلا تھا، ہمارے کاٹنے سے تو بیج ضائع ہو جاتا ہے، گندم کا ہو یا کسی دوسرے پھل کا ہو، لیکن رب اس حبا متراکبہ سے سبز پودا نکالتا ہے۔ پھر سبز پودا جب باہر برآمد ہوتا ہے، زمین سے باہر آتا ہے، تو پھر ہر پودے کے ساتھ پھل الگ قسم کا۔ فرمایا وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ، کہ زیتون کے پودے کے ساتھ زیتون ہے، اور آناب انگوروں کا دیکھو اس بیل کے ساتھ انگور لگا ہے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، یہ آیتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں ہماری، مگر شرط یہ ہے قوم یؤمنون، مومن اگر ہو تو پھر ان آیتوں کو مانو گے۔ مومن ہے نا جس کا ایمان ہے وعد اللہ شریک پر، وہ ان ساری اشیاء کو دیکھنے کے بعد ان کو وعد اللہ شریک سے وہ سمجھے گا، وہ مانے گا، وہ تسلیم کرے گا کہ یہ ساری تخلیق
مالک کی ہے, میرے پروردگار کی ہے. فرمایا آسمان سے پانی اتارنا ہی ہماری قدرت کا مظہر تھا, اس سے بڑھ کر پھر بیج سے پودا نکالنا, پھر اس پودے کے ساتھ پھل کا نکل آنا. یہ ہر ایک عمل جو ہے, ہر ایک سطح پر جا کے جو نیا عمل سر انجام دیا جا رہا ہے. ہر روز ہم نے اٹھتے ہیں, صبح ہوتی ہے تو ہر روز جو ایک نئی زندگی سامنے آتی ہے, یہ سارا اس کی قدرت کا مظہر ہے. سبحان اللہ, بے شک. اب دیکھیے مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ رب نے یہ جو پانی کا ذکر کیا, یہ کوئی بتانے کا مقصد صرف یہی نہیں تھا کہ یہ بتا دیا جائے. انسان نے اپنی عقل سے اس کی بہت ساری وضاحتیں اور بہت ساری اس کی توجیہات نکالی ہوئی ہیں, لیکن رب کا یہ بتانا کسی خاص معنی میں ہے. صاحب تفسیر کبیر امام الصوفیاء حضرت شیخ محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں کہ رب کا یہ فرمانا کہ ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں, ایک تو یہ آسمان جو ہم سمجھتے ہیں نا عام معنی میں, اور یہ بارش ہے. اور حضرت شیخ کبیر امام الصوفیاء فرماتے ہیں کہ صاحبان تصوف کے ہاں یہ آسمان کوئی اور ہے, یہ آسمان نبوت ہے. اور یہ من السماء ماء, یہ آسمان سے اترنے والا پانی یہ بارگاہ نبوت کا پھیلایا ہوا علم نبوت ہے, فیضان نبوت ہے. اور فرمایا کہ یہ جو قرآن نے کہا نا کہ مختلف پھل ہیں, زیتون ہے, جنات اعناب ہے, من نخل طلعھا ہے, یہ جو کھجوروں کا تذکرہ ہوا, یہ جو جنات اعناب کا تذکرہ ہوا, یہ جو زیتون کہا گیا, ایک تو یہ جو ہم سمجھتے ہیں بے شک یہ بھی رب کی قدرت کا, قدرت کاملہ کا ایک مظہر ہے, مشاہدہ ہے, اور ہر عقل والے انسان کو متوجہ کرنے کے لیے ہے. اور صوفیاء فرماتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر ہے وہ بارش جو دلوں کے صحراؤں پہ برسی. ویران دل تھے, بنجر زمینیں تھیں اور بنجر ذہن تھے, اور ان کو علم نبوت نے سیراب کر دیا. سبحان اللہ. اخلاق مردہ ہو چکے تھے, زبانیں سوکھ چکی تھیں, اخلاق مردہ, زبانیں بنجر, اور انسانوں کے جو دل ہے وہ ویران ہو چکے تھے. کہ اتنے میں مکین گنبد خضرا کی رسالت کے آسمان سے فیضان نبوت کی بارش برسی, اور کسی کو صدیق کر دیا, کسی کو فاروق کر دیا, اور کسی کو عثمان ذی النورین کر دیا, اور کسی کو حیدر کرار کر دیا. اب قربان جائیے, بظاہر دیکھنے والا تو دنیا کے باغوں کو دیکھتا ہے, شجر کو دیکھتا ہے, پھلوں کو دیکھتا ہے. صوفیاء فرماتے ہیں اس سے کہیں زیادہ عقل کو حیران کر دینے والی ہے رب کی رحمت کی یہ بارش جو رحمت للعالمین کی صورت میں ہے. اور جس نے کیسے مزاجوں کو بدل دیا کہ وہ جو درست لہجے والے تھے, جو سخت اکھڑ لہجے والے تھے, جو اپنے سوا کسی کی ماننے والے نہ تھے. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب مثال ہے, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر تذکرہ نہ کیا جائے تو بات ناکافی رہے گی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو بارگاہ رسالت سے فیض لینے والے ہیں, اور اس آسمان نبوت کی بارش جن کے مزاجوں پر برسی اور ان کو ایسا معطر کر دیا, ایسا سجا دیا کہ جیسا کوئی دوسرا انسان اپنے کردار کی مثال نہیں دے سکتا. قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, قرآن نے کہا یہ پھر اپنے کردار میں ایسے چمکے, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, یہ کل جن کے لہجے اکھڑ تھے, کل جن کے مزاج سخت تھے, بارگاہ رسالت کی اس رحمت کی بارش نے ان کے مزاج کو اس قدر معطر کر دیا, اس قدر سرسبز کر دیا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى,
کہ جن جیسا کوئی دوسرا متقی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ فیضان نبوت ایسا ہی نہیں، آپ دیکھیے کہ بارگاہ رسالت سے اصل میں یہ وہ محور ہے، یہ وہ آسمان ہے کہ جس سے جس نے فیض پایا۔ میں نے کہا نا بارش برستی ہے زمین پر، اب یہ زمین کی استعداد ہے، زمین کی صلاحیت ہے کہ اس سے کبھی پھول نکلتے ہیں، کبھی پھل نکلتے ہیں، اور پھلوں میں پھر آگے مختلف قسمیں ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی جو ذات والا صفات ہیں، جس طرح میرے مرشد کرامی نے کہا کہ ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ کسی نے صداقت کی خیرات لی، کسی نے عدالت کی خیرات لی، کسی نے سخاوت لی، کسی نے صداقت لی، اور کسی نے شجاعت لی۔ اور قربان جائیے کہ اگر ہم بات کریں بارگاہ رسالت کے اس رحمت کی بارش کی، تو یہ ان سب کو حصہ ان کی استعداد کے مطابق ملا۔ ہر ایک کا نام لیتے چلے جائیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کیسے مزاجوں کو، لہجوں کو اور طبیعتوں کو بدل دیا۔ اور پھر وہ ہستی جس کا تعلق نسب کا بھی ذات مصطفیٰ کریم سے ہو، ان کا اگر نام نہ لیا جائے تو فیضان نبوت کی تشریح ممکن نہیں۔ وہ ذات جس کو آقا کریم فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس کے لیے قرآن مجید کی سورہ نازل ہوتی ہے انا اعطیناک الکوثر۔ اور سیدہ فاطمہ کے کردار میں، آپ کی سیرت مطہرہ میں فیضان نبوت کی اس بارش کا ایسا اثر شامل ہے کہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدہ خاتون جنت سجدہ کرتی ہیں، ایک سجدے میں مؤذن فجر کی اذان دے دیتا ہے، سیدہ ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتی ہیں الہ العالمین ایسی رات دے جس میں یہ تیری عاجز بندی اپنی عبادت پوری کر سکے۔ تو حاضرین مکرم، یہ مزاج کہاں سے ہے، یہ طبیعتیں کہاں سے ہیں؟ ان سب کا محور و مرکز، چاہے وہ تاجدار صداقت ہوں، چاہے وہ عدالت کے فاروق اعظم ہوں، چاہے وہ سخاوت کے عثمان ذوالنورین ہوں، چاہے وہ علم کے مولائے کائنات حیدر کرار ہوں، یا وہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں، یہ سب فیض ہے بارگاہ رسالت کا۔ تو حاضرین مکرم، رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے بارش اتاری، اس نے زمینوں کی کیفیت کو بدل دیا، اس نے زمینوں کی حالات کو بدل دیا، جو بنجر تھے اس کو باغات میں بدل دیا، جو سوکھے درخت تھے ان کو پھلدار میں بدل دیا۔ تو حاضرین مکرم، یہ ثمر جس کو قرآن کہتا ہے انظروا الی ثمرہ، ان ثمرات پہ غور کرو، تمہیں رب کی نشانیاں، آیات تمہیں ملے گی۔ یہ آیات کیا ہیں؟ یہ بارگاہ رسالت کا فیضان ہے۔ ایک ایک آقا کریم کے وہ صحبت والے، معیت والے، ان کی طبیعتیں، ان کے مزاج، ان کے لہجے، ان کی سیرت، ان کا کردار، یہ آج ہمارے لیے مشعل راہ اس لیے ہے کہ ان کا تعلق بارگاہ رسالت سے ہے۔ رب العالمین ہمیں ان مقدس اور مطہر ہستیوں سے فیضان لے کر اپنی سیرت، اپنے کردار کی، اپنے احوال کی درستگی عطا فرمائے۔